آئیے آگے چلتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ہم ذرا روزے کا تعارف کروا دیتے ہیں کہ بچے اس کو سمجھیں ہمارے کہ روزہ آخر ہے کیا۔ آئیے شیخ سرفراز فیضیہ فیض اللہ سے اس سوال کا جواب ہم جانتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت بچے مجھ کو سن رہے ہیں تو میں بچوں سے ہی مخاطب ہوتا ہوں۔ اگر ہم کو یہ سمجھنا ہو کہ روزہ کس کو کہتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں نا کہ ہم جب کسی سے بہت محبت کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی محبت اس سے ظاہر کریں، ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں اپنی محبت۔ تو ہم کسی سے محبت کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ ہم اس کو کچھ گفٹ دیتے ہیں، اس کو کچھ تحفہ دیتے ہیں، اور تحفہ دینے کا مطلب اور گفٹ دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہم کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، ماں باپ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، رہنے کے لیے گھر اللہ نے دیا ہے، کھانا پانی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہم کیسے بتائیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں؟ ہم عبادت کر کے اصل میں اللہ تعالیٰ کو میسج دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے بہت لو کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ اب وہ عبادت، چاہے ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز بھی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کو ظاہر کرنا، ایکسپریس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے۔ نماز بھی ہم جب پڑھتے ہیں نا تو یہ نہیں کہ امی بول رہی ہیں اس لیے نماز پڑھنا ہے یا ابو ڈانٹیں گے اس لیے نماز پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنے میں بھی ہمارا خیال یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نا آپ نے ہم کو اتنا سب کچھ دیا ہے اور ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں، اور ہمارے ابو کو اتنا پیسہ آپ نے دیا ہے، اور ہم کو جو بھی کھانا پینا ملتا ہے، کھلونے ملتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ نے دیا ہے ہم کو۔ تو آپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں تو ہم بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور آپ سے محبت ہم ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے ہم میسج بھیج رہے ہیں محبت کا اپنی نماز کے ذریعے سے۔ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو محبت کا پیغام دے رہے ہیں۔ ایسے ہی روزہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے گفٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بچوں کی طرف سے ایک محبت کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو روزہ بھی ایک طرح کی گفٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے جو بولیں گے ہم مانیں گے۔ جب ہم سے کوئی بہت محبت کرتا ہے یا ہم کسی سے بہت محبت کرتے ہیں تو ہم ان کی بات مانتے ہیں۔ امی سے ہم بہت محبت کرتے ہیں تو امی کی بات مانتے ہیں، ابو سے محبت کرتے ہیں تو ابو کی بات مانتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب فجر کی اذان ہونے کے بعد سے تم کو کھانا نہیں کھانا ہے اور تم کو پانی نہیں پینا ہے۔ تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم اس تکلیف کو بھی برداشت کریں گے، لیکن آپ کے لیے ہم کھانا نہیں کھائیں گے، آپ کے لیے ہم پانی نہیں پئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب آپ تکلیف برداشت کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ سے پیار کرنے لگتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے پیار کرتا ہے، اور کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا کہ روزہ رکھنے سے جب ایک روزے دار کے منہ سے بو آنے لگتی ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے ہم زیادہ دیر بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب روزہ رکھتا ہے اور اس کے منہ سے بو آتی ہے تو مجھے مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اور مشک جانتے ہیں آپ دنیا میں سب سے زیادہ خوشبو والی چیز ہوتی ہے مشک، جو ہرن سے نکلتی ہے۔ آپ اپنی امی سے اور اپنے ابو سے پوچھیں گے تو آپ کو یوٹیوب پہ ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ مشک کیا ہوتا ہے۔ تو ایک خوشبودار چیز ہوتی ہے مشک۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے روزے والے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہوں، روزہ رکھنے والوں سے، کہ ان کے منہ سے بدبو آتی ہے تو مجھے وہ خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ہم کو کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے، جن کی عادت ہوتی ہے روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسپیشل گیٹ بنایا ہوا ہے۔ جیسے ہم کسی پروگرام میں جاتے ہیں نا تو سیلیبریٹی لوگوں کے لیے اور بڑے لوگوں کے لیے اسپیشل گیٹ ہوتا ہے، تو جنت میں اسپیشل گیٹ جو ہے وہ روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے، جس کا نام ہے باب الریان۔ اس میں اسپیشل لوگ جائیں گے، اور وہ اسپیشل لوگ کون ہیں؟ روزہ رکھنے والے۔ تو روزہ رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے اسپیشل بندے ہوتے ہیں۔ تو ہم کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اسپیشل بندہ بننا ہے، اور ہم کو بھی انشاءاللہ جنت میں جانا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑتی دنیا میں۔ اگر ہم اللہ کے لیے تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ہم کو بہت زیادہ نعمتیں دے گا۔ اس میں سے ایک تکلیف یہ ہے کہ ہم روزے میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرتے ہیں، لیکن ہم کو یہ سوچ کے برداشت کرنا چاہیے کہ پیاس لگی ہے پانی نہیں پئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہم کو قیامت کے دن دے گا۔ اور بھوک لگی ہے کھانا نہیں کھائیں گے تو اس کا ثواب انشاءاللہ ہم کو قیامت کے دن دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے محبت کرنے والے بندوں میں سے بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا اور ہم کو نعمتیں دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ پیارے بچوں، آپ نے شیخ صاحب کی بہت اچھی اور پیاری باتیں سنی۔